اللہ رب العزت نے ہم سب کو دنیا میں بھیجا، اور دنیا یہ دارالامتحان ہے، امتحان کی جگہ ہے۔ جیسے دنیاوی امتحان کے اندر قانون ضابطے ہوا کرتے ہیں، ایسا ہی دنیا کے اندر یعنی دارالامتحان کے اندر قانون ضابطے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے کچھ چیزوں سے منع فرمایا ہے اور کچھ چیزیں کرنے کے لیے فرمایا ہے کہ یہ کام کرو اور ان کاموں سے رک جاؤ، اور ہمیں بھی معلوم ہے کہ کیا کام کرنا ہے اور کیا کام نہیں کرنا۔ الحمدللہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، معلوم ہے کہ اللہ رب العزت کو مطلوبہ چیزیں یہ ہیں اور کن کن چیزوں سے بچنا ہے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ اگر ہم جن چیزوں سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے، منع فرمایا ہے کہ یہ کام نہیں کرنے، اگر وہ کام کر لیں گے تو ہماری پکڑ ہوگی، گرفت ہوگی، معلوم ہمیں سب ہے، لیکن صرف استحضار نہیں ہے اور اس کے اوپر توجہ نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستو، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسول۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت مخاطب کر رہے ہیں، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، پھر فرما رہے ایمان لے کے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ جب مخاطب ہی اے ایمان والو کیا تو پھر اگلی بات فرمائی کہ ایمان لے کے آؤ۔ جب ایمان لے آئے تو پھر ہم کیسے ایمان لائیں؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو ایمان لے کے آؤ۔ جب ہم پہلے ہی ایمان لے آئے اور فرما دیا یا ایھا الذین آمنو، اب دوبارہ ایمان لے کے آئے، مطلب یہ ہے کہ جیسا حق ہے ایمان لانے کا اللہ پر اور اس کے رسول پر، ایسے ایمان لے کے آؤ۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سب نے پڑھ لیا، ایمان لے کے آ گئے، سب نے مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے۔ اس کو کہا جاتا ہے وراثت میں ایمان مل گیا۔ وراثت میں ہمیں ایمان ملا کہ ہمارے آبا و اجداد موروثی مسلمان تھے اور ہمیں وراثت کے اندر ایمان حاصل ہو گیا۔ میرے عزیزو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایمان لے کے آئیں اور ایسا ایمان جو حقیقی ایمان ہوتا ہے، جس طریقے سے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ یہی مطلب نکلتا ہے کہ جو اللہ رب العزت نے جن کاموں کے کرنے کے لیے کہا ہے وہ کام کریں، اور جن کاموں سے منع کیا ہے ان کاموں سے رک جائیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، رسول پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ رسول کی اتباع کریں، سنتوں پر عمل کریں۔ یہی ہے تقویٰ اور یہی ہے پرہیزگاری۔ کوئی تقویٰ ہم لوگ نے ایک بہت بڑی چیز بنا لیا ہے کہ تقویٰ ہر کوئی اختیار نہیں کر سکتا، ہر کوئی متقی نہیں بن سکتا۔ میرے عزیزو، ہر کوئی متقی بن سکتا ہے، پرہیزگار بن سکتا ہے۔ اس کو ہم نے اپنے سر پہ سوار کر لیا، ہم نے ہوا بنا لیا ہے۔ کیوں؟ ایسا کیوں؟ اتباع سنت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا، یہ ہمارے لیے اس لیے ضروری ہے کہ قرآن نے کہا ہے، جو ہمارے لیے نازل ہوئی جو کتاب ہدایت ہے، ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ تقوی اختیار کرنا ہے تو ادھر سے ہدایت حاصل کرنی پڑے گی، سبق یہاں سے پڑھنا پڑے گا، اس کتاب سے سبق پڑھنا پڑے گا۔ آپ یہ دیکھیے، دنیا کے اندر اگر ہم کوئی فن سیکھنا چاہتے، مثال کے طور پہ ہم ریاضی کا فن سیکھنا چاہتے ہیں، میتھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، میتھ کا فن حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اردو کی کتاب پڑھنے سے نہیں آئے گا، بلکہ میتھ کی کتاب پڑھنے سے آئے گا۔ تو یہی فرمایا ھدی للمتقین، اس کتاب کے اندر متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اگر آپ نے تقوی اختیار کرنا ہے، متقی بننا ہے، تو اس کتاب سے ہدایت حاصل کیجئے۔ یہ کتاب پڑھنی پڑے گی، اور اسی کتاب کے اندر لکھا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ سب سے بہترین طریقہ، سب سے اچھا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ جو حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، ان تعبد اللہ کأنک ترا۔ تقوی یہ ہے کہ آپ ایسی عبادت کریں کہ ایسے بن جائیں جیسا آپ اللہ رب العزت کو دیکھ رہے ہیں۔ ان تعبد اللہ کأنک ترا، کہ جیسے تو اللہ رب العزت کو دیکھ رہا ہے۔ اور جب ہم اللہ رب العزت کو دیکھ کر تصورات میں عبادت کریں گے تو ہماری عبادت کیسی ہوگی؟ خود سوچیں۔ پھر آگے فرمایا کہ اگر ایسا نہیں کر سکتے، یہ کیفیت نہیں بن سکتی، تو اتنی کیفیت تو کم از کم بنا لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ان تعبد اللہ
کأنک ترا فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اللہ رب العزت تمہیں دیکھ۔ تو میرے عزیزو، یہ کیفیات، یہی تک کوئی آسمانی بات نہیں ہے تقوی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین، تقوی اختیار کرنا ہے تو اللہ والوں کے ساتھ ہو جاؤ، قرآن مجید میں فرمایا۔ تقوی اختیار کرنا ہے تو سیکھ کر تقوی اختیار کرو، اور پھر انعام کیا ملے گا؟ دنیا میں آنے کے لیے دنیاوی ضروریات ضروری ہیں، روٹی کپڑا مکان، یہی تو ضرورت ہے، اور کیا چاہیے؟ اس کا حل بھی اللہ رب العزت نے تقوی میں بنا دیا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، تقوی اختیار کرو گے تو میں اس جگہ سے تمہیں روزی عطا فرماؤں گا جہاں سے تمہیں وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، روٹی کا تو مسئلہ حل ہو گیا، اب باقی امور فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، تقوی اختیار کرو گے، متقی بن جاؤ گے، پرہیزگار بن جاؤ گے، من امرہ یسرا، میں تمہارے سارے کام آسان کر دوں گا۔ یہی تو چاہیے، اور کیا چاہیے؟ لیکن اس کے لیے شرط کتنی ہے؟ ایک چھوٹی سی شرط ہے کہ متقی بن جاؤ۔ www.darsequran.com